ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں پرتھوی راج کا داماد رہا کرتا تھا۔ چنانچہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی علاقے سے تشریف لانے لگے تو اس پرتھوی راج کے داماد نے اپنے وزراء کو، اپنے لشکر کے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس فقیر کو دعوت پر بلا لے، ہمیں اس کی دعوت کرنی ہے۔ اور دعوت کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ وہ اس کھانے میں زہر ملا کر غریب نواز کو کھلانے والے تھے۔ جب لوگ گئے، غریب نواز کو دعوت پیش کی، غریب نواز نے دعوت قبول فرما لی، لیکن فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ ہم محل میں نہیں آئیں گے، اگر دعوت تمہیں کرنی ہے، اور چونکہ دعوت قبول کرنا میرے نانا کی سنت ہے، اس لیے ہم دعوت تو قبول کرتے ہیں لیکن وہاں محل میں نہیں آئیں گے، بلکہ تم یہی ہمارے لیے کھانا بھیجوا دو۔ یہ بات طے ہو گئی۔ جب سرکار غریب نواز کا پیغام اس راجہ کو بتایا گیا، پرتھوی راج کے داماد کو بتایا گیا، اس نے منظور کر لیا اور قیمتی پکوان بنائے گئے، قسم قسم کے کھانے تیار کیے گئے، اور ان کھانوں میں زہر قاتل ملا دیا گیا۔ اتنا خطرناک زہر کہ اس زہر سے ملا ہوا، اس زہر سے آلودہ ایک دانہ بھی کسی کے حلق میں اتر جائے، اسی وقت اس کا دم اکھڑ جائے اور موت کی آغوش میں سو جائے۔ ایسا کھانا ملا کر بھیج دیا گیا۔ ایک خوبصورت دسترخوان میں وہ کھانا برتنوں سمیت باندھ کر غریب نواز کے سامنے پیش کیا گیا۔ غریب نواز سرکار بیٹھے، آپ کے کچھ غلام اس وقت ساتھ میں تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ دسترخوان کھلا، جب وہ کپڑا کھلا اور وہ کھانے کی طبق، وہ کھانے کے برتن کھولے گئے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اپنے غلاموں سے ارشاد فرمائے، اس میں تو زہر ملا ہوا ہے، اس میں تو زہر ملا ہوا ہے، لیکن چونکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ معین الدین کو سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے اور معین الدین سنت کو چھوڑ دے۔ توجہ ہے، غریب نواز کے نام کا لنگر کھا کر اللہ کا فرض نماز قضا کرنے والوں، سیرت غریب نواز کا یہ حصہ بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، سیرت معینیہ کا یہ حصہ بھی اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ کھیر چٹ کر گئی ہے اور عشاء کی کوئی خبر نہیں، لنگر حلق کے نیچے اتار دیا، نماز کی کوئی خبر نہیں، ان کے نام پر دیگی بھی چڑھ گئی، دیگی تقسیم بھی ہو گئی، دیگی پیٹ کے اندر بھی اتر گئی، لیکن نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ غریب نواز کی غلامی نہیں ہے۔ تم ان کے نام پر اگر دیگ کھا کر فرض کو چھوڑ رہے ہو تو ان کی زندگی کا پیغام دیکھو۔ کہاں معین الدین کو اگر سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے اور معین الدین سنت کو ترک کر دے، یہ معین الدین سے نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا کیا؟ آپ نے تناول کرنے سے پہلے حکم دیا کہ ہم کو تو صرف کھانے کی دعوت دی گئی تھی، زہر کی دعوت تو نہیں دی گئی تھی، اور ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی دعوت تو قبول نہیں کی تھی، لہٰذا زہر کو حکم ہے کہ کھانے سے الگ ہو جائے۔ غریب نواز کے منہ سے جملے ادا ہونے تھے کہ اسی دم وہ کھانا اور اس کھانے کے اندر کا زہر چھن چھن کر پلیٹ کے باہر گر رہا ہے، تھال کے باہر گر رہا ہے، جیسے ابل کر پانی کیسے باہر آتا ہے برتن سے، یہ وہ کھانا، وہ زہر کھانے سے چھن چھن کر الگ ہو کر طبق سے باہر گر رہا ہے، اور کپڑے کے اندر جذب ہو، جو کپڑا نیچے بچھا ہوا تھا اس کپڑے میں وہ جمع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک قطرہ خواجہ کے حکم کے مطابق کھانے سے جدا ہو گیا اور اس کپڑے میں جمع ہو گیا۔ سرکار غریب نواز نے سنت پر عمل کی نیت سے کھانا تناول فرمایا، وہ اللہ کی نعمت جو سامنے رکھی تھی اس کو کھایا، تناول کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اب حکم فرمایا۔ اب توجہ، جملے، حکم فرمایا، کھانا تو ہم نے کھا لیا، چونکہ کھانا ہمارے لیے تھا، کھانا ہمارے لیے تھا، کھانا ہمارا، زہر بادشاہ کا۔ یہ کہہ کہ وہ کپڑا لیا اور وہ برتن سمیت
ان آنے والے وزراء جو وزیر بھیجے گئے تھے ان کے سپرد کر دیا اور کہا کہ کھانا ہمارا زہر بادشاہ کا. اب وہ یہ تمام تر معاملہ دیکھ کر تو دنگ تھے. ایک فقیر نے کہا زہر جدا ہو گیا کھانے سے, کچھ نہ کہا. وہ سارے برتن لیے, وہ سارا زہر لیا, وہ کپڑا لیا اور بادشاہ کے دربار میں چلے گئے, راجہ کے دربار میں. کون راجہ؟ پرتھوی راج کا داماد. جب گئے سارا ماجرا سنایا, سارا ماجرا سنایا. اس کی جو ماں تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بیٹے نے یہ کارنامہ کیا ہے. چنانچہ ماں کو بڑا برا لگا کہ ایک فقیر ہے, چلے جیسا بھی مسلمان ہے, لیکن دعوت کیا اور دعوت کے نام پر زہر بھیجا. ماں کوسنے لگی. توجہ, غریب نواز کے جملے تھے, کھانا ہمارا زہر بادشاہ کا, لے جاؤ. لے جا کر سارا معاملہ سنایا. ماں کوسنے لگی. ماں کا کوسنا اور آنے والوں کی زبانی غریب نواز کی یہ کیفیت کا سننا عجیب حال طاری ہو گیا. اس کی عقل گویا ختم ہو گئی اور اپنے بال نوچنے لگا اور نوچتا ہوا اپنے دانتوں کو چباتا ہوا آگے بڑھا اور جو زہر کپڑوں میں موجود تھا اس کو اٹھا کر کھا لیا. اور کھانے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام ہو. دو جملے غریب نواز کے, ایک تو پہلا کہ زہر کھانے سے جدا ہو جا, فوراً جدا ہو گیا. اور دوسرا جملہ کھانا ہمارا زہر بادشاہ کا. گویا غریب نواز کا جو تھا وہ انہوں نے کھا لیا اور بادشاہ کے لیے جو کہا نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس کو کھا لیا. اور غریب نواز کا جملہ پورا ہوا. اور کیوں نہ پورا ہو, غریب نواز کے منہ سے نکلنے والی بات کیوں نہ پوری ہو. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. پھر زبان اس کی ہوتی ہے لیکن اس میں قدرت کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان